وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور خوب توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. علم اور حکمت بھی کس سے ملتا ہے؟ نیکی کرنے سے، جو حقیقی علم ہے، جو نفع مند علم ہے، جو فائدہ مند علم ہے. اور یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، خاص نعمت ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو گویا اللہ کی عبادت احسان کے درجے میں کرنا، بندوں سے احسان کا معاملہ کرنا، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان مخلوقات کے ساتھ احسان کرتا ہے تو زندگی کی کئی راہیں کھل جاتی ہیں، نیکی کے کئی مواقع سامنے آ جاتے ہیں. اور اصل احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان احسان کر کے کسی پر احسان جتائے نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے، جس پر احسان کیا اسے تکلیف دینے سے بچے. اسی لیے استاد کو بھی شاگردوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. والدین اولاد پر احسان کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. اور دیگر انسان بھی، جس کے ساتھ بھی انسان بھلا کرے پھر اس کو ذلیل نہ کرے. اور احسان دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی اور فلاں کا کیسے خیال رکھا. اور کسی معاوضے کی نیت سے بھی احسان نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ بھلا کروں گا تو کل یہ میرے کام آئے گا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام آزاد کرتے تھے کسی بدلے کی نیت سے نہیں، الا ابتغاء وجہ رب العالی. تو احسان، نیکی، بھلائی خلوص نیت اور رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے. اور کسی کے کہے بغیر اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، یہ احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا نا کوئی آپ سے سوال کرتا ہے
آ کر آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بس آپ کو کہیں سے پتہ چل جاتا ہے اور آپ خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے 2 آدمیوں کو اس میں باہم لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی ایک اسرائیلی اور ایک قبطی۔ تو وہ جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگا یہ تو کوئی شیطانی کام ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بے شک وہ تو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے بنی اسرائیل پر مظالم کو جانتے تھے، اس لیے جب اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا تو وہ فوراً حاضر ہو گئے، یعنی یہ ایزیوم کر کے کہ واقعی اس پہ ظلم ہوا ہوگا۔ اور ویسے بھی انسان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہوتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو طبعی طور پر نیچرلی کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بہت جذبہ تھا، اس لیے فوراً ہی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کوئی ارادتاً قتل نہیں کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہو اور مرنے کے قریب وہ پہلے سے ہی، اور ورنہ گھونسا مارنے سے کون مرتا ہے، اور اللہ کی کوئی خاص حکمت تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ یہ تو ایسا تھا اور میں نے ایسا نہیں کیا، یا وضاحت یا کچھ، بلکہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شیطان کی اکساہٹ تھی کہ جلد بازی میں اس نے ایسا کام کروا دیا۔ لہٰذا کہنے لگا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جان کے نہیں کیا لیکن پھر بھی اعتراف کیا، بس تو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا۔ اللہ اکبر، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کے گناہوں اور رب کی مغفرت کے درمیان صرف ندامت کا فاصلہ ہے۔ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اعتراف کر لے، دل شکستہ ہو۔ حالانکہ جس کو قتل کیا تھا وہ کافر تھا، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے کافر کو قتل کیا تو نیکی کا کام ہے، لیکن نہیں، یعنی انسان اپنے ضمیر کی آواز سنے تو ہمیشہ عدل و انصاف سے پھر کام لیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ دل کے اس بوجھ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، توبہ، کہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ صرف چھپ جانا یا بھاگ جانا نہیں، بعض اوقات ہم غلطی کر کے چھپ جاتے ہیں، کسی اور کے نام لگا دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ ساتھ ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کو توبہ سے صاف نہ کر لیا جائے یا حقدار کا حق دے نہ دیا جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ معافی مل جانے کے باوجود بھی ساری زندگی اسے اپنے نفس پر گناہ ہی شمار کرتے رہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، فغفر اللہ، معافی کا فرمانا بھی مل گیا، لیکن پھر بھی یاد رکھا اس بات کو، اور قیامت کے دن بھی کہیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا نا قتل کرنے کا۔ اب یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس آیت کو لے کر کے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جس کافر کو دیکھو مار ڈالو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، تو انسان کسی کی بھی جان نہیں لے سکتا، چاہے کوئی کسی جگہ سے بھی بلانگ کرتا ہو۔ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا یہ تمام نیک انسانوں کا، اللہ کے مقربین کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ غلطی کو ماننے میں بہت جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، تسلیم کر لیتے ہیں ہاں یہ میری غلطی ہے۔ اور جب انسان مان لیتا ہے نا تو دوسرا فریق بھی نرم پڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی پہ اصرار کرتا ہے تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہ ہے کہ بندہ سجدے میں کہے ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ہم ویسے تو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی، لیکن ساتھ یہ بھی کہے ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، آئندہ میری توبہ، کبھی بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی ظالموں کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ سوچ کر بھی شرماتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبت دور کر دے تو پھر کرنا کیا چاہیے۔ اس کے بعد لازم ہے کہ پھر انسان اللہ کا وفادار بن کے رہے، اس کے دین کی مدد کرے، مجرموں کا ساتھ نہ دے۔ پھر وہ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے شہر میں گیا تو دیکھا اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہ اس سے پھر فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو صریحاً بہکا ہوا ہے۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے تو جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ کہنے لگا اے موسیٰ
کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو تم تو زمین میں ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، الزام، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، الزام۔ آپ دیکھیے کہ جو مصلح ہوتے ہیں نا، جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تعلیم کا کام کرتے ہیں، نیکی کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کی چھوٹی سی غلطی بھی نہیں بھولتے، بار بار یاد دلاتے ہیں، یعنی مصلح کی غلطی نہیں بھولی جاتی۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور ما تريد کا تعلق ارادے اور نیت سے ہے، لوگ نیتوں پہ بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، پس تو یہاں سے نکل جا، یقین کر میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کا بھلا چاہنا اور اسے نقصان سے بچانا۔ کسی کو بھی آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے کر، کوئی راہ دکھا کر، تو یہ آپ کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو گویا آپ دیندار ہیں اگر آپ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا بھلا کیا ہے کہ ان کے آخرت کے معاملات میں ان کو راہ دکھانا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، اور دنیا میں ان کی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل، رجل کہا گیا، نام نہیں بتایا گیا۔ اہم یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا تو اس کو تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، یعنی نیک بندوں کا کام ہی اہم ہے جس کا ذکر کیا جائے، نہ کہ نام۔ یعنی نام سے زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا نام لگ جائے، لیکن آج آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ ہی کہ لوگوں کو نام لگانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کام سے زیادہ۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ انہیں سرٹیفکیٹ مل جائے، ان کے پاس کوئی ڈگری ہو، ان کا نام کسی بورڈ پہ لکھا ہوا ہو۔ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنی آپ کی نیت اور آپ کی محنت اور آپ کی دین کے لیے کی ہوئی خدمت، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کی جو ہم نے اللہ کے لیے کیے، اس کی اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردانی کر ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات سرٹیفکیٹ دینے والے بھی قدردانی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی بڑا بھار دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ مخلص شخص جو تھا موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک خبر دے رہا ہے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا بلکہ خیر میں شمار ہوتا ہے۔ بس وہ ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا، کہنے لگا اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام 3 مقامات پر گم ہوتے ہیں۔ ماں نے صندوق میں ڈال کے پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا، گم گئے تھے نا۔ جب سمندر کے اندر پانی میں ڈالیں کسی کو تو کہاں جائے گا اللہ ہی جانتا ہے، پھر کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن توکل ہے نا۔ بعضوں کا زندگی میں انسان کو کہیں گم ہونا پڑتا ہے، سائڈ پہ لگنا پڑتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، بے قدرہ کر دیا جاتا ہے، بلا دیا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس وقت نہ بندوں سے شکوہ نہ رب سے شکوہ، کیا سوچنا ہے اس میں بھی خیر ہوگی۔ بعض اوقات آپ کی بہت زبردست کوالیفیکیشن ہوتی لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانتے کہ آپ کس قابل ہیں، لہٰذا آپ کی وہ قدر نہیں ہوتی، اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں میری قدر نہیں ہے، میں بے قدرہ ہو کر رہ گیا ہوں، لیکن اللہ نے رکھا ہوا نا آپ کو وہاں، تو جب تک اللہ چاہے رکھے اور غم نہ کرے انسان۔ اب پھر آپ دیکھیے کہ شہر سے اس حال میں نکلے کہ رستہ نہیں پتا تھا جانا کدھر ہے۔ خرج منہا خائفا یترقب، تو اللہ نے مائے مدین پہ پہنچا دیا، اللہ ہے نا۔ اور پھر تیسری جگہ بھی رستہ بھولے تھے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کتنی بھول بھلائیاں ہیں، لیکن اللہ نے چن لیا، برگزیدہ بنایا، اور فرعون جیسے شخص کا خاتمہ ان کے ذریعے کروایا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد رکھیں ظالموں سے بچنے کے لیے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ تو اللہ ہمیں ہر ایسے شخص سے بچائے جو اپنے ظلم سے ڈرتا نہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اور جب اس نے مدین کی جانب رخ کیا تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کیسا حسن ظن ہے، کیسی امید ہے۔ سبب اختیار کیا، دعا اور مدد اللہ سے مانگی۔ جب بھی کسی کو زندگی میں آسانی کی تلاش ہو تو یہ دعا پڑھے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے، رستہ نہ ملے، سمجھ نہ آئے کہ ڈیسیژن کیا لینا چاہیے، تو عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل ایک بابرکت دعا ہے جس کے ذریعے مومن اپنے معاملے میں آسانی تلاش کرتا ہے۔ اور خوف کی حالت میں مانگنے سے دین و دنیا کی ہدایت ملتی ہے، راہیں ملتی ہیں، کیونکہ جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے نا، خوف کی حالت میں دعا، غم کی حالت میں دعا، تکلیف کی حالت میں دعا، وہ اندر سے نکلتی مضطر کی دعا۔ اور دعا کو کبھی حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ اسی دعا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور پھر زندگی کی بہت سی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں، ان کے لیے میسر ہو گئیں۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھیں۔ کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگی جب تک چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود اس مشکل میں ہے، پردیس میں ہے، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن فکر ان کو ان لڑکیوں کی ہے جو ہٹ کے کھڑی ہیں، جانور لے کے پانی نہیں پلا رہی۔ یعنی کیسی خیرخواہی ہے کہ انسان حد درجے کی تکلیف میں بھی اپنے آپ کو بھول جائے اور دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچنے لگے۔ اب دیکھیں کہ کئی لوگوں کی یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو صرف ایک محدود سرکل تک استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مائیں ہوتی ہیں نا، خود تکلیف میں ہو، بھوک میں ہو، سر درد ہو رہا ہے، بخار ہے، اگر بچے نے چوں بھی کر دی تو سب بھول کے اٹھ جائیں گی اس کے لیے۔
تو یہ خیرخواہی ان کی صرف اپنی اولاد تک ہوتی ہے یا اپنے شوہر تک یا اپنے خاندان یا گھر تک ہوتی ہے اور بس، اس سے باہر نہیں. باقی لوگ سب غیر ہیں، اپنے اور غیر کی تقسیم کی ہوئی ہے، لہذا ان کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اتنے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا. تو رأفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں. تو والدین کی جو شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، پیغمبر کے اندر امت کی انسانوں کی ایسی ہی شفقت ہوتی ہے. اور ان کے بعد جو دین کے داعی ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی انسانیت کے لیے ایسا ہی درد ہونا چاہیے. جب تک اس درجے کی خیرخواہی نہ ہو کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر ہو، اپنا غم بھول جائے اور دوسروں کا غم دور کرنے نکل پڑے انسان، اور قربانی کے درجے پر انسان دوسروں کی خیرخواہی جب تک نہیں کرتا تو وہ بڑا مقام نہیں پا سکتا. اور یہاں جو لڑکیوں کا کردار ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے اور ان کے بیچ میں گھسنے کی بجائے حیا اور شرافت کے ساتھ ایک طرف کھڑی رہتی ہیں اور باری کا انتظار کرتی ہیں، گویا ان کے اندر بھی خاص کوالٹی ہے صبر کی. تو اس نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا، اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں. کیسا ادب تھا اللہ تعالی کے ساتھ. اس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اور ان کی پیغمبرانہ شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار، حالانکہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، لیکن کیا بتاتے ہیں کہ میں تو بالکل بے بس ہوں، کمزور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. عاجزی، اور یہ عاجزی ہمیں ہر روز دکھانی چاہیے نماز میں ہاتھ باندھ کے. یہ جو ہاتھ باندھ رہا ہے نا، یہ بھی عاجزی کی علامت ہوتی، لیکن ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہوتا. رمضان میں روزہ رکھ کر انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح انسان احرام پہن کر اللہ کے گھر کے گرد چکر کاٹتا ہے، وہ بھی عاجزی کی کیفیت ہوتی. ہماری ساری عبادات ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی نہ آئے تو ہم نے عبادت کی روح کو ہی نہیں پایا. تو موسیٰ علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ رب سے شروع کیا، ربی. اور پھر بھوک ایسی تھی کہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، اجنبیت اور غربت ایسی کہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آ گیا ہوں، ادھر سے دشمن کے تعاقب کا خوف، ہر لحاظ سے فقر ہی فقر. اس لیے ایسے موقع پر انسان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا مانگوں تو مانگوں کیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر، کوئی بھی خیر، میری حاجت تو جانتا، میں تو فقیر ہوں، میری ساری ضرورتیں تیرے سامنے، دینے والا تو ہے، تو خیر عطا کر، میں ہر طرح کی خیر کا محتاج ہوں. بہت ہی جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے علاوہ یہ دعا بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا، کام بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا. یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑے ہم و غم کا سبب ہوتی ہیں. کبھی شادی ہو جاتی تو جاب نہیں، کبھی جاب ہے تو رشتہ نہیں ملتا، اور کبھی جاب اور بیوی ہے لیکن گھر کوئی نہیں ہے، بے گھر ہیں، ہوم لیس ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کی مدد کر کے پانی پلا کے تولا الی الذل، ان سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی اجر کی توقع رکھی، مانگا سب کچھ اللہ سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ من خیر، ان میں صرف یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہیں، علم اور حکمت اور صبر اور شکر اور نیکی کی توفیق، بہت کچھ ہے. یعنی خیر اور بھلائی کی جتنی چیزیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی. خیر نکرہ، یہاں ہر طرح کی خیر. پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کی اجرت دیں جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، یہاں وہ نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فوراً انتظام کر دیا اور وہ بچی آئی اور ان کو اپنے گھر لے گئی. یہاں پر الاستحیاء خاص طور پر شرم و حیا کی بات ہوئی ہے عورت کے لیے، اور یہ عمدہ خصلتوں میں سے ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. بعض اوقات ہم حجاب بھی پہن لیتے، سب کچھ کر لیتے ہیں کہ حیا نہیں ہوتی، مردوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا. تو شرم و حیا جو ہے یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور حیا نہ رہے تو ایمان بھی جاتا ہے، اور جس انسان میں حیا نہ، اسے کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی، اے ابا جان، آپ اسے اجرت پر رکھ لیں. اب یہاں بھی نام نہیں بتایا گیا. بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. انتہائی سمجھدار، فراست والی خاتون ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 لوگ ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عزیز مصر کی، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اکرمی مثواہ
اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس خاتون کی فراست، اور پھر یہ کہ دو بڑی اہم کوالٹیز بتائیں، قوت اور امانت. یہ ذمہ داری دیتے ہوئے دیکھنی چاہیے. معاملات میں خرابی تب ہوتی ہے، لوگ ذمہ داریاں اس وقت نہیں اٹھا پاتے جب ان میں یہ دو صفات نہ ہو یا ان میں سے ایک نہ ہو، تو پھر وہ کام صحیح نہیں کرتے. تو عورت کی بہترین صفات میں سے حیاداری، اور مرد کی بہترین صفات میں سے قوت اور امانت داری. اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. اس نے کہا میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں 8 سال مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ تم ضرور مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. اب یہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا گیا. اور شادی میں ایسے مطالبے نہیں رکھنے چاہیے کہ دوسرا مشقت میں پڑ جائے. وما اريد ان اشق عليك، زبردستی نہیں ہے کوئی. جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنی عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے اندر عاجزی ہے، وہاں جس شخص سے واسطہ پڑا اس کے اندر بھی بہت عاجزی ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. اس نے کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. اللہ کو گواہ بنا لیا.